پاک ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین آمین۔ معزز سامعین، آج 14 شعبان المعظم ہے۔ آج کی رات 15 شعبان کی رات ہے، جسے شب بارات کے نام سے لوگ یاد رکھتے ہیں۔ بڑی بابرکت رات ہے۔ اس میں لوگوں کا عبادت کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اس رات اللہ کے فرشتے، رحمت کے فرشتوں کا آسمان دنیا کی طرف نزول ہوتا ہے۔ میں بات حضرت علی المرتضیٰ سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ سے روایت ہے 6 معتبر ترین روایتیں، ایسی 6 کتابیں جس میں معتبر روایتیں موجود ہیں۔ ان میں سے تیسری کتاب ابن ماجہ کے نام سے مشہور ہے۔ قرآن کے بعد یہ 6 کتابیں معتبر سمجھی جاتی ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث پاک میں موجود ہے۔ ہم نے تو یہاں بیٹھ کر قرآن اور حدیث ہی بیان کرنا ہے، یا پھر بزرگان دین کی زندگی کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ باقی عمل کروانے کی ٹھیکیداری یا ذمہ داری وہ ہماری نہیں ہے، وہ اللہ کی توفیق ہے، جسے چاہے اللہ ہدایت کا نور عطا فرمائے۔ اب انہی کتابوں میں سے ابن ماجہ ایک کتاب ہے، اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ کچھ حدیثیں امام بخاری نے ذکر نہیں کی اپنی کتاب میں۔ ویسے تو 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں حضرت امام بخاری۔ کتنی حدیثیں جی؟ 6 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے جی حضرت امام بخاری۔ لیکن بخاری شریف میں چند ہزار حدیثیں ذکر ہیں، تو باقی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حدیثیں ہی نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ حدیثیں ہی نہیں ہیں۔ اگر وہ حدیثیں ٹھیک نہ ہوتی تو امام بخاری کو کیا مسئلہ تھا کہ وہ انہیں یاد کرتے پھر رہے ہیں؟ وہ حدیثیں تھیں۔ ہاں، یہ ذہن میں نہ رہے کہ جو بخاری میں ہے بس وہی حدیثیں ہیں، باقی حدیثیں ہی نہیں ہیں۔ امام بخاری نے جو حدیثیں ذکر کی ہیں، کتاب اپنی کو مختصر کرنے کے لیے چند باب باندھے ہیں اور چند اصول برکت کے لیے حدیثوں کو چند ہزار حدیثوں کا ذکر فرمایا۔ اسی لیے تو امام حاکم نے جتنی احادیث تھی جو امام بخاری سے رہ گئی تھی، امام حاکم نے ذکر کی ہوئی ہے مستدرک للحاکم میں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، صرف حدیثیں وہ نہیں ہیں کہ جو بخاری میں ہیں، ورنہ پوری بخاری میں بیٹھ کر پیشاب کرنے والی ایک روایت بھی نہیں ہے۔ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ بخاری میں موجود ہے کہ بس رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، رفع یدین کر کے نماز پڑھنی چاہیے، کہ پوری بخاری میں رفع یدین والی روایتیں موجود ہیں کہ حضور علیہ السلام نے رفع یدین کر کے نماز پڑھی ہے۔ چونکہ وہ شافعی مسلک کے تھے، اگر بننا ہے امام بخاری اتنے پسند ہیں اور ہونے بھی چاہیے، تو پھر وہ سارا عقیدہ مانو نا جو امام بخاری والا عقیدہ ہے۔ امام بخاری جب پیدا ہوئے تھے تو ان کی طریق پڑھ لو، یہ تو نبینا پیدا ہوئے تھے۔ امام بخاری بچپن میں نبینا تھے، اور یہ میں نے خود سنیوں کی بات نہیں ہے، یہ دوسرے مسلک اور مذہب رکھنے والے لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ یہ نبینا پیدا ہوئے تھے، اور ان کی والدہ ایک اللہ کے درویش کے پاس اٹھا کر انہیں لے گئی تھی اور کہا تھا تم اللہ کے فقیر ہو، خدا کے لاڈلے ہو، خدا تمہاری بات ٹھکراتا نہیں ہے،
تمہاری راتیں سو کر نہیں بسر ہوتی، تم اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندے ہو، تمہیں ڈھنگ ہے رب کو منانا کیسے ہے، تمہیں آتا ہے رب سے لینا کیسے ہے، میں تمہاری بارگاہ میں لائی ہوں۔ وقت کے امام بخاری کو اس اللہ کے ولی کے قدموں میں رکھا آپ کی امی جان نے، اور کہا تمہیں مصطفیٰ کا واسطہ دیتی ہوں، ان کے لیے دعا کر دے۔ بس اللہ کے فقیر نے دعا کر دی، کہا یا اللہ اس بیٹے کو آنکھیں عطا فرما، اور آنکھوں کے ساتھ ساتھ اپنے نبی کی حدیث کا علم بھی عطا فرما۔ اگر آج بخاری ہو رہی ہے تو اس وجہ سے ہو رہی ہے، یہ اس اللہ کے ولی کی نگاہوں کا فیض تھا کہ ساری دنیا بخاری کر رہی ہے۔ اس لیے امام بخاری تو ولیوں کو ماننے والے، اور شافعی مسلک کے ہیں امام بخاری، امام شافعی کی تقلید کرنے والے۔ کسی سے پوچھ لو امام شافعی کس کے مقلد ہیں جی؟ جیسے ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کو لیتے ہیں، ان کی تحقیق کو فالو کرتے ہیں، اسی طرح امام بخاری جس مسلک اور مذہب پر تھے وہ امام شافعی مسلک پر تھے۔ آج جو لوگ امام بخاری کی کتاب کو ایسے بخاری کو اٹھا کر حوالے پیش کرتے ہیں کہ یہ بخاری میں موجود ہے رفع یدین، ساتھ یہ بھی کہو نا کہ یہ بخاری تو امام شافعی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، تم تو کسی امام کو نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں کسی امام کو مان کے رفع یدین کرو تو اس کی اجازت شریعت نے دے رکھی ہے۔ اسی لیے بخاری کو ماننا ہے یا امام بخاری کو ماننا ہے تو پھر پورا منو، اے نہیں کہ میٹھا میٹھا لے لو تو کوڑا آکھو کہ سانو نہیں صحیح لگتا۔ مننا ہے تو پھر امام شافعی دا عقیدہ تے مسلک بھی منو۔ امام شافعی نے تے کئی 100 واری حدیث پاک یا رسول اللہ لکھا ہے بخاری ہے۔ امام بخاری دا مطالعہ کرو، 1000 دے قریب روایتاں ملدیاں نے جنہاں وچ انہاں نے یا رسول اللہ لکھا حضور دا نام۔ ہاں، بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری، ان کو بخاری نہیں آتی بخار ضرور آ جاتا ہے، اور جو عشق مصطفیٰ کا چراغ لے کر بخاری پڑھتے ہیں انہیں عشق مصطفیٰ نصیب ہو جایا کرتا ہے۔ اسی لیے امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو ذکر کیا۔ بہت ساری حدیثیں امام شافعی سے امام بخاری سے رہ گئی، جسے امام مسلم نے ذکر کیا۔ بہت ساری حدیثیں امام مسلم سے رہ گئی تو امام ابن ماجہ نے ذکر کی، امام نسائی نے، امام داؤد نے ذکر کی۔ اس لیے یہ نہیں کہ جو بخاری میں نہیں ہے، اب جو کہتے ہیں کہ جو بات بخاری میں نہیں ہے وہ ماننی نہیں چاہیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت مجھے بخاری میں دکھا دو۔ ہم نے 2-3 مرتبہ پوری بخاری پڑھی ہوئی ہے، استاذوں سے پڑھی ہوئی ہے، ایک روایت دکھا دو کہ سرکار نے بیٹھ کر بول مبارک فرمایا۔ میں صرف بخاری کی بات کر رہا ہوں، ابو داؤد شریف میں تو موجود ہے حضور نے بیٹھ کر بول مبارک فرمایا، لیکن بات بخاری کی ہے۔ اگر تم کہو کہ ساری روایتیں بس ہم نے بخاری والی لینی اور نہیں لینی، اسی ابو داؤد شریف میں موجود ہے کہ سرکار نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو طریقہ سکھایا، اور اس میں سرکار نے رفع یدین نہیں فرمایا۔ نہیں کہتے ہم نے بخاری کی روایت کو دیکھنا ہے بس اور روایت کو نہیں، تو پوری بخاری میں کوئی بندہ ثابت کر دے کہ سرکار نے بیٹھ کر بول مبارک فرمایا۔ ایک حدیث آئی ہے کہ سرکار نے کھڑے ہو کر بول مبارک فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے کیا کیا جی؟ کھڑے ہو کر بول مبارک فرمایا۔ مجھے اس لیے خطرہ نہیں ہوتا کہ ہم مطالعہ کرنے والے لوگ ہیں۔ ایک روایت موجود ہے کہ سرکار نے کھڑے ہو کر بول مبارک فرمایا۔ اب مسئلہ یہ ہے پیشاب تو بیٹھ کر کرنا چاہیے، سرکار نے کھڑے ہو کر کیوں فرمایا تھا؟ ایک تو اپنی امت کے غریبوں کے لیے جو بیمار ہو جائے ان کے لیے جائز ہونے کا اور اپنی سنت منانے کے لیے مصطفیٰ نے کیا، اور دوسری بات یہ بیماری کے ایام تھے جب بیماری حضور سے فیض لینے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم اتنے بے ادب نہیں کہ یہ کہیں کہ حضور بیمار تھے، ہم کہتے ہیں حضور کی بارگاہ سے جب بیماری اپنے لیے تبرک لینے کے لیے آئی تھی، تو نبی علیہ السلام نے ایک جہاں لوگ گندگی وغیرہ پھینکتے ہیں اس اروڑی پر کھڑے ہو کر سرکار نے بول مبارک با پردہ ہو کر کیا تھا، اس لیے کہ وہاں 2 علتیں تھیں۔ اگر بیٹھتے تو کپڑوں کو نعوذ باللہ جو ہے وہ نجاست لگنے کا خدشہ تھا، اور بیماری کے ایام تھے، اس لیے سرکار نے اپنی امت کی رخصت کے لیے اور اپنی امت کے جو بوڑھے ہیں بیمار ہیں ان کے لیے جائز ہونے کا طریقہ جاری کرنے کے لیے حضور نے ایسا ایک دفعہ زندگی میں عمل فرمایا۔ تو امام بخاری نے تو صرف ایک یہی حدیث ذکر کی ہے، بیٹھنے والی تو ذکر ہی نہیں کی۔ تو
تو ہم یہاں حجت بنا لیں کہ سنت بس کھڑے ہو کے کرنا ہے، باقی روایتوں کو ہم لیتے نہیں، چونکہ بخاری میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا ہے تو بس بخاری کی روایت کو مانے جاؤ۔ اس لیے دوستو حدیثیں، جو بھی حدیث ہے، عاشق وہی ہوتا ہے جو صدق کے دل سے تسلیم کرنے والا۔ گج کیا کو ذرا سبحان اللہ۔ اب انہی کتابوں میں سے ابن ماجہ ہے، مولا علی پاک سے روایت ہے۔ کن سے روایت ہے جی؟ عاشق ان کا نام سن لے یا لے لے تو ان کا جو چہرہ ہے اور ان کا جو دل ہے وہ مولا علی کا نام سن کر گلاب کی طرح کھل جاتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، آنکھوں نا یار سبحان اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ہر چیز کی دیے اللہ دی ہے نا، ہر چیز دا مالک تے مختار سونا رب ہے۔ تے حدیث بھی صحیح ہے، کسی دا اختلاف نہیں، حضور فرما رہے ہیں کہ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو پتہ چلا مصطفیٰ جسے اپنا کہہ دے رب بھی فرماتا ہے محبوب وہ تیرا، جو محبوب تیری زبان سے نکل گیا وہ تیرا ہو گیا۔ بڑے بڑے کافر تھے، بڑے بڑے کافر تھے، مگر ان میں ابو جہل کو کہہ دیا تو میرا نہیں ہے، کائنات کی ساری لعنتیں ابو جہل پر پڑ گئی، اور ایسے اشارہ کر کے فرمایا صدیق بھی میرا ہے، عمر بھی میرا ہے، عثمان اور علی بھی میرا ہے۔ مولا علی پاک ارشاد فرماتے ہیں، سرکار بڑے خوش تھے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ میرا مہینہ ہے۔ اس لیے سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہیں بسا اوقات ہوتا کہ پورا شعبان کا مہینہ ہی سرکار روزے رکھ کر گزار دیا کرتے۔ اور پھر فرمایا ایک رات ہے اس مہینے میں، ایک رات ہے 15 شعبان المعظم کی رات، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس رات اللہ پاک، اللہ وحدہ لا شریک، 15 شعبان المعظم شب برات کو اللہ وحدہ لا شریک میری امت کے لیے، کس کے لیے جی؟ 1,24,000 نبیوں کی امت کے لیے نہیں، میری امت کے لیے اللہ وحدہ لا شریک صرف ایک دروازہ نہیں کھولتا رحمت کا، اس رات اللہ پاک میری امت کے لیے اپنے رحمتوں کے 300 دروازے کھول دیتا۔ اور پھر اللہ پاک صرف خود نہیں نوازتا اپنے عرش پر بیٹھ کر، بلکہ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے، جاؤ جو بھی کوئی آج مانگتا ہے اس رات میری رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں، جو بھی آج مانگتا ہے اسے میری رحمت کے خزانے دیتے جاؤ۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے صرف تمہیں نہیں بھیج رہا، میں خود بھی آ رہا ہوں۔ جنہیں بات اچھی لگی ہے مسکرا کے آپ اللہ خود فرماتا ہے میں بھی آ رہا ہوں۔ پھر مولا علی پاک فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اللہ آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے، پہلے آسمان پہ خدا آ جاتا ہے اور پھر خدا خود آواز دیتا ہے اے میرے محبوب کے ماننے والوں، اے میرے محبوب کے امتیوں، یار 1,24,000 نبی بھی تو گزرے ہیں، بڑے بڑے ولی بھی گزرے ہیں، مگر کسی کے لیے پہلے آسمان پہ تو رب نہیں آیا، مگر جب بات میری اور تیری آئی ہم سے بڑا شاید دنیا میں کوئی گناہگار نہ ہو، لیکن یاد رکھے میرے اور تیرے لیے رب پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے۔ یا اللہ اس کا سبب کیا ہے؟ بڑے بڑے ولیوں کے لیے تو نہ آیا، پہلی امت کے نبیوں کے لیے نہ آیا، ہمارے لیے کیوں آیا؟ فرمایا اس لیے آ گیا ہوں تم کسی عام کی امت نہیں ہو، میرے محبوب کے تم امتی۔ اور پہلے آسمان پہ آ کر اللہ فرماتا کیا ہے؟ آنکھوں نا سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے آج ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ مجھ سے بخشش دے دے؟ ایڈا کریم رب ہے، سارا سال بندہ گناہ کرے،
اس رات آ کے اللہ دے بوئے تے بہ جاوے، رب فرماندا ہے میں تے پہلے آوازاں دے رہی ہوں کہ تو آ جا، میں تیری بخشش فرما۔ پھر خدا فرماتا ہے اے رزق کے متلاشیو، آؤ رزاق آج تمہیں آواز دے رہا ہے، آؤ میرے خزانے سے رزق کے دریا مانگ لو۔ اللہ فرماتا ہے اے توبہ مانگنے والو، آؤ میں آج تمہاری توبہ قبول کرنے کے لیے آسمان دنیا پہ آ گیا ہوں۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے آؤ آج جنت کے طلبگارو، میں تمہیں جنت کی نعمتیں عطا فرمانے کے لیے آ گیا ہوں۔ آؤ جہنم سے پناہ مانگنے والوں، آج تمہیں جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ یہ حدیث پڑھنے کے بعد بڑی دیر میں سوچتا رہا، یار ایک گناہگار بندے کے لیے خدا آ جائے تو خدا کی طرف سے آواز آتی ہے، جس دل میں محمد کا پیار ہوتا ہے محمد کے پیار کے لیے خدا سے چلی۔ جو حضور سے محبت کرنے والے ہیں ان کو فریادیں ہوتی ہیں، ان کو آوازیں آتی ہیں۔ وہ بہلول دانا آواز دے رہا تھا نا، بغداد کی گلی سے بہلول دانا گزر رہا تھا اور ہارون الرشید اپنے بالا خانے پہ بیٹھا تھا۔ بہلول دانا نے آواز لگائی، ہے کوئی آج جو خدا سے ملنا چاہتا ہو میرے پاس آئے، میں وہ خدا کو ملا دیتا ہوں۔ اللہ کا درویش تھا، مجذوب بندہ تھا بہلول دانا، کامل فقیر تھا، مادرزاد ولی پیدا ہوا تھا اور رب کی دن رات عبادت کرنے والا مجذوب تھا۔ گڑ لگاتے تھے، گڑیے چ بہن والا مجذوب نہیں سی، واڑاں تے وال کھلار کے تے انگوٹھیاں پا کے تے شریعت دا تارک فقیر نہیں سی، بلکہ انہاں دیاں پیشانیاں انہاں فقیراں دیاں سجدے دے نور نال تار ہوندیاں۔ اس نے کہا آؤ میں تمہیں اللہ کا راہ دکھاتا ہوں۔ ہارون الرشید نو آواز گئی، ہارون الرشید نے اپنے نوکر نو بھیجا، کہا جا بلا کے لیا، کون ہے؟ کہا جی بہلول دانا اج موج چے۔ ہارون الرشید بادشاہ نے کہا کہ انہوں بلا کے لے آؤ۔ بادشاہ نے کہا میں جانا ہے، مینوں دیر نہ ہو جائے، اتوں ہی پالکی سٹو، انہوں پالکی بٹھاؤ تو اتنے ہی کھینچ لو اسی طرح۔ بادشاہ نے جی میں موجودہ لفٹ اس زمانے دا جو پالکی دا نظام سی، بادشاہ وقت نے اتو رسے سٹے اور بہلول دانا نو اس کپڑے وچ پالکی وچ بٹھا کے 1 منٹ تو پہلے بادشاہ دی کرسی، بادشاہ دے نال کرسی تے بہلول دانا نو بٹھا دیتا گیا۔ حالت کی ہے، پھٹے پرانے کپڑے، بکھرے ہوئے بال اور پاؤں پہ چھالے ہیں اور پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے اور خشک ہو چکا ہے وجود اللہ کی عبادت کر کر کے، فقر و فاقہ سہ سہ کر وجود کی ہڈیاں نکل آئی ہیں اور ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، نحیف جسم ہے۔ بادشاہ وقت مسکرایا، کہا کہ اے بہلول دانا، خدا کیسے ملتا ہے بندے کو؟ آقا نا یار سبحان اللہ، اے بہلول دانا مجھے بتاؤ خدا کیسے ملتا ہے؟ تو بہلول دانا نے کہا 2 طریقے ہیں خدا سے ملنے کے، ایک وہ جو خود چاہے اور ایک وہ کہ بندہ اسے چاہے۔ کیا ہے ہارون الرشید 2 طریقے نے، ایک طریقہ ہے کہ میں خود کوشش کردا کہ میں ہارون الرشید نال ملاقات کراں تے پھر مینوں سیکٹری نو ملنا پینا سی، پھر چوکیدار دی منت کرنی پینی سی، پھر ڈیٹ لینی سی بادشاہ نال ملاقات دی، اور پھر لوگاں دیاں منتاں سماجتاں، پھر 1 مہینے 2 مہینے بعد شاید زندگی وچ موقع نہ ملدا کہ میں بادشاہ نال سامنے بیٹھ کے ملاقات کراں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ خود محنت کر کے رب نو ملے، اور فرمان لگے دوجا طریقہ ہے کہ بندہ اللہ دی بارگاہ وچ بس فریاد کردا رہے، رب بندے دی ملاقات نو پسند کرن لگ پے۔ کہا دوسرا طریقہ یہ ہے جڑا تو میرے نال کیتا ہے، 1 منٹ بھی نہیں لگا تے بادشاہ نے آدھے سامنے بٹھا لیا ہے۔ کہا رب تعالیٰ شب برات نو اے نہیں کہ بندہ فریاد کردا ہے، بلکہ خدا تعالیٰ پکار کے کہتا ہے اے بندے آج تجھے مانگنا بس چاہیے، پھر رحمتوں کے بھی میرے دریا کھلے ہوئے، بخششوں کے بھی میرے دریا کھلے ہوئے۔ آج کی رات خود خدا کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، سبحان اللہ بھی آپ کہتے رہا۔ آج کی رات خدا کہتا ہے کہ آؤ میرے پاس رزق مانگنے والوں، میں تمہیں رزق اتنا دوں گا کہ دنیا داروں سے تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی لیے آج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس سوئے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں
میں رات کو اٹھی تو میرے پہلو میں سرکار دائیں طرف سوتے تھے، تو حضور کو میں نے نہیں پایا، تو میں سرکار کو ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلی۔ میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنت البقیع میں پہنچ گئی۔ کہاں پہنچ گئی؟ دنیا دے وچ ہی جنت ہے؟ نہیں جی، حضور تو کسی چیز کا نام محمد یا علی ہے، وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے، تو اسے جنت کیوں پھر کہتے ہو؟ جنت تو آسمانوں پہ نہیں ہے، مرنے کے بعد جنت نہیں ہے، تو پھر دو نفل کیوں پڑھتے ہو وہاں جا کر کے یہ جنت البقیع ہے، یہ ریاض الجنہ ہے، یہ جنت کی کیاری ہے؟ جنت تو ہم نے سنا تھا کہ 7ویں آسمان کے اوپر جنت ہے، اور مرنے کے بعد پھر جنت ملتی ہے، اور مدینے جا کر کہتے ہو یہ ریاض الجنہ ہے۔ گنبد خضرا سے لے کر وہ ٹکڑا وہاں حاجی نفل پڑھتے ہیں، حضور فرماتے ہیں یہاں نفل پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا اگر دنیا میں تم نے جنت ڈھونڈنی ہو تو کعبے جا کر بھی تمہیں جنت کا کوئی ٹکڑا نہیں ملے گا، اگر جنت ڈھونڈنی ہو محمد کے روزے پہ آ جانا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ خدا کی بارگاہ میں خدا خود فرماتا ہے کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، حضور کا کہنا خدا کا کہنا ہے۔ حضور نے فرما رہا ماں بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میری قبر مبارک کے درمیان والا جتنا راستہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کے وجود کو جنت کی مٹی سے بنایا گیا، اور مٹی کو لینا بھی دنیا سے تھا اور لینا بھی اس مٹی سے تھا جو جنت کی مٹی ہو۔ اللہ نے فرمایا اے جبرائیل جنت کی مٹی کو اٹھا کر زمین پہ رکھو، اور پھر وہاں سے بھی اس مٹی کو اٹھا کر میرے محمد کے جسم کو بنا دو۔ تیرا جسم عام مٹی سے بنا ہے، میرے محمد کا جسم جنت البقیع کی۔ سیدہ پاک فرماتی ہیں، سیدہ عائشہ پاک، میں ڈھونڈتی ڈھونڈتی جنت البقیع میں جا پہنچی۔ آج جو انکار کرتے ہیں مصطفیٰ کی برکت کا، وہ بھی وہاں دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ جنت البقیع میں ہمیں بھی دفن ہونے کا موقع مل جائے۔ تم مصطفیٰ کے فیض کا انکار نہیں کر سکتے۔ جنت البقیع میں سرکار رو رہے ہیں، سیدہ عائشہ پاک کے قدموں کی آواز سنی تو نبی علیہ السلام نے دیکھا، پوچھا کون ہے؟ کہا کہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شاید تمہارے دل میں یہ خیال آیا ہوگا کہ اللہ کا پیغمبر تمہاری باری پر کسی اور بیوی کے پاس چلا گیا، تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحیح فرمایا، آپ نے سچ فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ آج کی رات کوئی عام رات نہیں، آج شب برات ہے، آج 15 شعبان المعظم کی رات ہے، آج کی رات اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا، اس رات میرے جاگنے کی وجہ سے اللہ نے میرے ساتھ ایک عہد فرمایا ہے، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ یا رسول اللہ خدا نے آپ کا رات کو جاگنے کی برکت سے 15 شعبان المعظم کی رات کو اللہ نے آپ سے کیا وعدہ فرمایا ہے؟ نبی پاک ارشاد فرمانے لگے اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، سب سے بڑا قبیلہ تھا بنو کلب، اور ان کے پاس لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بکریاں اور بھیڑیں تھیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے آج کی رات آپ کی امت کے اتنے جہنمیوں کی ہم بخشش کر دیں گے جتنی بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ ہم آپ کی امت میں بخشش کریں گے۔ آج کی رات بڑی برکت والی رات ہے، اس لیے آج کی رات جو ہے وہ آپ جاگ کر گزاریں، قیام اللیل کریں، رات کو عبادت کریں اور دن کو روزہ رکھیں، یہ مصطفیٰ کی ہمیشہ والی سنت ہے۔ 15 شعبان کو حضور جاگتے، 15 شعبان المعظم کی رات کو حضور علیہ السلام جاگ کر گزارتے، اور پھر 15 شعبان المعظم کا نبی علیہ السلام روزہ رکھا کرتے۔ ایک روایت میں موجود ہے، نزہۃ المجالس کی روایت ہے، جو بندہ رات کو قیام کرتا ہے اگرچہ 2 نفل پڑھ لے یہ بھی قیام ہے، جو رات کو قیام کرتا ہے 2 نفل پڑھتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے، مرنے کے بعد اللہ پاک اس کی قبر کو روشن فرما دیتا ہے۔ محمد
محمد بن عبداللہ الزاہدی کہتے ہیں میرا ایک دوست ابو حفظ اس کا نام تھا، بڑا امیر آدمی تھا، فوت ہو گیا۔ 8 مہینے کے بعد میرے خواب میں آیا، اس کا رنگ زرد ہو چکا تھا۔ میں نے پوچھا آپ کے ساتھ اللہ نے قبر میں کیا معاملہ فرمایا؟ محمد بن عبداللہ زاہدی بہت بڑا محدث گزرا ہے، وہ کہنے لگے 8 مہینے کے بعد میرا دوست مجھے خواب میں ملا، رنگ زرد ہو چکا ہے اور کمزور جسم ہو چکا ہے۔ میں نے پوچھا اللہ کے بندے تیرے ساتھ قبر میں رب نے کیا معاملہ فرمایا؟ کہا جب مجھے تم دفنا کر چلے گئے تو ایک فرشتہ میرے سرہانے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے بوڑھے خبیث کھڑا ہو جا، تو بڑھاپے میں بھی اللہ کی نافرمانی کو تو نے نہیں چھوڑا، تو بوڑھا ہو گیا تھا، تیرے چہرے کے سفید بال ہو چکے تھے، مگر پھر بھی تو نے نماز چھوڑنے کو اور رب کی عبادت نہ کرنا ہی بہتر سمجھا، اس لیے کھڑا ہو جا۔ پھر قبر کی آواز آئی اے گناہگار، تو بڑھاپے میں بھی اللہ کو بھول گیا تھا اور اے اللہ کی نعمتوں کے منکر۔ پھر قبر نے مجھے دبایا اور میری ہڈیاں ٹوٹ گئی، میری پسلیاں آپس میں پیوست ہو گئی۔ 8 مہینے جو ہے وہ مجھے عذاب ہوتا رہا، لیکن آج کی رات جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آئی، آنکھوں نہ یار سبحان اللہ، جب 15 شعبان المعظم کی رات آئی، امام غزالی نے اس روایت کو نقل کیا تو ایک ندا دینے والے نے ندا دی اے عذاب دینے والے فرشتے عذاب دور کر لے، عذاب کو ہٹا دے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اس نے اگرچہ بڑے گناہ کیے مگر شب بارات کو یہ اللہ کے گھر میں آیا تھا، اس نے عبادت میں رات گزاری تھی رو کر اور دن کو روزہ رکھا تھا، ہم نے شب بارات کی عبادت کے صدقے ہم نے اس کی بخشش اور مغفرت فرما دی۔ یہ ساری فضیلتیں جو شب برات ہے، شب قدر ہے، یہ ساری عظمتیں کس وجہ سے حاصل ہیں؟ حضور کی برکت سے۔ آنکھوں نہ یار گج کے سبحان اللہ۔ زندہ آباد۔ اس لیے دوستو سجدہ ہر چیز کا ایک نشہ ہوتا ہے، رب کے عبادت کا بھی نشہ ہے، جسے یہ لگ جاتا ہے پھر چھوٹتا نہیں ہے۔ نشہ کسی بھی چیز کا ہو، جس بندے کو لگ جائے پھر چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ سجدے کا جو نشہ ہے جب بندے کو لگ جاتا ہے تو پھر چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہی نشہ ایسا نشہ ہے جو قیامت والے دن بھی بندے کا نہیں اترے گا اور قبر میں جا کر بھی عبادت کا نشہ نہیں اترتا۔ اس لیے زندگی میں آپ عبادت کے نشئی بنیں۔ اگر نشئی بننا ہے تو پھر گناہوں کے نشئی نہیں بلکہ رب کی بارگاہ میں جھکنے والے نشئی بنیں۔ رب کی عبادت کا نشہ جب بندے کو ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ربیعہ بن کعب آئے تھے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے آپ کو وضو کروایا کرنا ہے۔ سرکار نے فرمایا ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں۔ پھر ساری زندگی جس بندے نے حضور کو وضو کروایا اس بندے کا نام حضرت ربیعہ بن کعب تھا۔ یہ رسول اللہ کو وضو کروانے والے صحابی ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں۔ حضرت ربیعہ بن کعب ایک دن وضو کروا رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سل یا ربیعہ، ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب میں تو یہ بات نہیں کہہ سکتا، اب یہ بات وہی کہے گا جسے رب نے جنت کا مختار بنایا ہوگا۔ سل یا ربیعہ، ربیعہ مانگ اج کیا مانگتا ہے؟ تو حضرت ربیعہ نے بھی پھر کیا نرالا مانگا حضور سے، دنیا نہیں مانگی، دنیا تو خدا نے جو لکھ دی ہے وہ دینی ہی دینی ہے۔ آج کی رات اگر آپ نے کچھ مانگنا ہے تو حضور کا عشق مانگے، خدا سے اللہ کا پیار مانگے، اللہ کا درد مانگے۔ جسے حضور کا اور خدا کا عشق مل گیا دنیا کی ساری نعمتیں اللہ اس بندے کو عطا فرما دیتا۔ سل یا ربیعہ، ربیعہ مانگ کیا مانگتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر کچھ دینا ہی ہے تو پھر جنت میں وہ جگہ عطا فرمائیں کہ جہاں آپ کا مکان ہو، آپ کے مکان کے ساتھ ربیعہ کا بھی مکان ہو جنت۔ نبی علیہ السلام مسکرائے، فرمایا واہ ربیعہ بڑا ڈاڈا سودا کیتا ہے، واہ ربیعہ تو جنت بھی منگیے تے او منگیے جی قد محمد عربی دے محل دی قد دے نال ہے۔ فرمایا واہ ربیعہ کیا تو نے خوب مانگا ہے۔ پھر حضرت ربیعہ جب وضو کروا کے جانے لگے تو حضور نے ایک بڑا نرالا جملہ ارشاد فرمایا،
فرمایا ربیہ تیرا مکان میرے مکان کے ساتھ ہوگا اور میرے ہر اس امتی کا مکان میرے مکان کے ساتھ ہوگا۔ یا رسول اللہ کن کن کا مکان آپ کے مکان کے ساتھ ہوگا؟ فرمایا جو دنیا میں زیادہ سجدے کر کے آتا ہے اس کا مکان اللہ میرے مکان کے ساتھ بنا دے گا۔ سجدوں کی کثرت رکھیں، جو بندہ سجدہ کثرت سے کرتا ہے اللہ پاک ایک سجدے کے بدلے 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے، ایک سجدے کے بدلے اللہ پاک 100 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور 100 مرتبہ اللہ اپنی رحمت کی نظر سے اس بندے کو دیکھتا ہے۔ جب بندہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے تو میری تعریف کر رہا ہے، تو مجھے اعلیٰ کہہ رہا ہے، میں دنیا کی ساری نعمتیں تمہیں عطا فرمانے والا ہوں۔ اسی لیے سجدے میں عزت ہے، دنیا داری میں عزت نہیں ہے، رب کی عبادت میں مومن کی حقیقی عزت ہے۔ وہ بندے بڑے آباد رہتے ہیں جو سجدوں کو آباد رکھتے ہیں، اس لیے اپنے پیشانیوں کو سجدوں کے نور سے آباد رکھیں۔ آج کی رات اللہ کے حضور گڑ گڑائیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں شب بارات کو جو بندہ 8 نفل پڑھتا ہے، 2 کر کے 8 نفل پڑھتا ہے جو عام روٹین وائز پڑھے جاتے ہیں، جو بندہ تہجد کے وقت 8 نفل پڑھتا ہے اور پھر ان کا ثواب میری روح کو اصال ثواب کرے گا۔ فرمایا محمد کی بیٹی اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گی جب تک اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش نہیں کر لے گا۔ اسی لیے آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ چونکہ حضور کا مہینہ ہے، اس میں آپ کثرت کے ساتھ سرکار کی ذات پر درود اور سلام بھیجیں، ہدیہ درود سرکار کی بارگاہ میں بھیجیں، اور نوافل کی کثرت کریں، تلاوت قرآن کی کثرت کریں، اور الحمدللہ ہماری محفل یہاں عشاء کے بعد شروع ہو جائے گی۔ شب برات کی محفل ہے، 11 بجے صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کیا گیا ہے۔ صلاۃ و تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عباس حضور کے چچا جان ساری زندگی کفر کی حالت میں گزری، آخری ایام میں آ کر حضرت عباس نے کلمہ پڑھا، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ ساری زندگی بہت گناہ کیے، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ رب میرے گناہ معاف فرما دے۔ فرمایا اے میرے چچا اگر ہو سکے زندگی میں تو 1 مرتبہ یہ نماز ضرور پڑھنا، اگر زندگی میں نہ ہو تو ہر سال، ہر مہینے یا ہر ہفتے، ہر جمعہ کو تو یہ نماز پڑھنا۔ اس نماز کی برکت سے اگر ریت کے ذروں کے برابر اور درختوں کے پتوں کے برابر، پانی کے قطروں کے برابر بھی تیرے گناہ ہوں گے تو اس نماز صلاۃ و تسبیح کی برکت سے اللہ پاک تیرے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یہاں با جماعت انشاءاللہ 11 بجے صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اس رات کو ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کے حضور سجدہ ریزی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔